الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. ماشاءاللہ ہماری اس نشست کے مختلف پہلو ہیں. ایک تو وہ خوش نصیب بچے اور ان کے ماں باپ جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا، اور ماں باپ تشریف لائے ہوئے ان کے بڑے سرپرست. ان کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو یہ سعادت بخشی. دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ان بچوں کو ماں باپ کے لیے باعث برکت بنائے اور خوشیوں کا اور راحت کا ذریعہ بنائے. بس اوقات دنیا میں اس ڈگری پر تو کوئی خاص مادی نفع نظر نہیں آتا. قرآن کا حافظ بن گیا اور دنیاوی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اسے یہ فوائد حاصل ہوں گے، یا دنیاوی اور حکومتی سطح پہ اس کی یہ حوصلہ افزائی ہوگی. لیکن خوش نصیب دور اندیش ماں باپ جو یہ سودا غیب کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر اعتماد کر کے اپنی اولاد کے یہ فیصلے کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنے ایمان کے بدولت بڑے دور اندیش ہیں اور اپنے ایمان کے بدولت بڑے روشن خیال ہیں اور اپنی ایمان کی بدولت بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب ان بچوں کی اللہ کی بارگاہ میں حوصلہ افزائی ہوگی تو دنیا رش کرے گی، کاش کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہو. دنیا میں تو یہ غیب کا سودا ہے، اس پر کیا ملنا ہے، بلکہ ان دینی علوم کا جو حاصل ہے، بلکہ ہمارے اس دین کا جو اصل موضوع ہے وہ آخرت کی کامیابی. ہمارے دینی علوم کا، بلکہ ہمارے دین کا جو اصل موضوع ہے وہ آخرت کی کامیابی. یہ جو عبوری دور ہے، عبوری دنیا ہے، یہاں تو صرف اس لیے ہے کہ یہاں ہمارا پیپر اچھا ہو جائے، امتحان اچھا ہو جائے. کامیابی تو وہاں ہے، حقیقی کامیابی تو وہی ہے. تو ماں باپ خوش نصیب ہیں، اپنے ایمان کے بدولت اللہ نے انہیں بڑی بصیرت دی، روشن خیالی دی، وسیع اور نظر بنایا. دور کی نظر ہے، بن دیکھے یہ بڑا سودا کرتے ہیں. اور یہ بچے بھی ماں خوش نصیب ہیں کہ ایسے دور اندیش ماں باپ انہیں مل گئے کہ اس عمر میں ماں باپ نے انہیں وہ تحفہ دیا کہ کوئی باپ اس سے بہتر اپنی اولاد کو تحفہ نہیں دے سکتا. ایک تو ان کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے. دوسرے وہ ماں باپ بھی ہیں جن کے بچوں نے ماشاءاللہ بھی اسٹیج پہ انعام لیا، اپنے اساتذہ کی دعائیں لی، اس کی ایک ظاہری شکل ان کے ہاتھوں میں انعام بھی آپ نے دیکھا. یہ بچے بھی ماشاءاللہ باقی بچوں کے لیے بھی قابل رشک ہے، محنت کی ہے، اپنے اساتذہ کی امیدوں پہ اترے ہیں، اپنا وقت قیمتی بنایا ہے اور اپنی زندگی کے یہ لمحات ان سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہماری اس نشست کے بعد کلاسوں میں الگ سے اساتذہ کی نشستیں بھی ہوں گی، ماں باپ بھی اپنے بچوں کے نتائج دیکھیں گے. ہمیں امید ہے
باقی والدین بھی فکر مند ہوں گے، باقی طلباء بھی اس موقع پہ عزم کر رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ آئندہ نتائج ہمارے بھی بڑھیا ہو۔ ادارے کا مزاج ہے، یہاں پڑھنے والے بچے کی بڑی حوصلہ افزائی ہے اور مختلف انداز میں اس کے ساتھ انعامات کا سلسلہ ہے تاکہ وہ اور محنت کرے، اور ساتھ ساتھ جو بچے وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، تو ادارہ کوشش کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ مل کر ان کی فکر کی جائے اور انہیں تنبیہ کی جائے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ ادارے کا وقت، ادارے کے وسائل، اساتذہ کی محنتیں، ماں باپ کی امیدیں، تمہاری زندگی کا سارا موسم یوں ضائع کرنا اچھی بات ہے، یوں ضائع کرنا اچھی بات ہے۔ اس پر ادارے نے، انتظامیہ نے کچھ مختلف شکلیں بنائی۔ ایسا نہیں کہ جو سمائی میں فیل ہو گیا یا نمبرات کم آ گئے تو اس کو مدرسے میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ششمائی تک کرنا، ایسا نہیں۔ اسے اب کچھ اس کے لیے فکر مند ہونا پڑے اور اس کے لیے اسے کچھ اب ان کے گھر والوں کو بھی فکر مند ہونا پڑے اور کچھ اپنی ذمہ داریاں اب اٹھانی پڑیں، چاہے وہ ذمہ داریاں تعلیم کی ہوں یا اس کی کھانے پینے کی سہولیات ہوں، اسے اب کچھ ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں، اور یہ صرف اس لیے تاکہ وقت ضائع ہو۔ مدرسے مسافر خانے تو ہے نہیں اور یہ وقت گزاری کی جگہ تو ہے نہیں، یہاں تو اساتذہ کا خون پسینہ لگتا ہے اور امت کا بہت بڑا وسائل اور سرمایہ لگتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اسے کتنا قیمتی اور نافع بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور کتنا قیمتی اور نافع بنا سکتے ہیں امت کے لیے، اس کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں۔ تو بعض بچے تو ماشاءاللہ وہ ہیں جو آپ نے دیکھے اچھے نمبرات لیے، انہیں انعام ملا، اساتذہ کی دعائیں ملی۔ بعض بچے انہوں نے کمزوریاں دکھائیں، لیکن اساتذہ نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ انہیں کیسے فکر مند کیا جائے، ان کے ماں باپ کو بھی، والدین کو بھی کیسے فکر مند کیا جائے کہ ہم سب فکر مند ہو کر اگلے ششمائی میں نتائج بہتر دیں اور بہتر شکل ہمارے سامنے۔ کوشش ہوتی ہے کہ یہ رسمی چلاؤ نہ ہو کہ وقت گزر رہا ہے، سال گزر رہا ہے، سمائی آ گیا، ششمائی آ گیا، میرا بچہ مدرسے میں داخل ہو گیا تو بس نا، بہت قیمتی بچہ ہے اور اس کی زندگی کا بہترین موسم ہے اور اس کی بہت اہم عمر ہے، اور آپ کا لال اور آپ کا دل کا ٹکڑا ہے، یہ کیسے ضائع ہو جائے اور کیسے اس کا وقت ضائع ہو؟ پوری فکر ہے کہ یہ اپنے عمل کے لحاظ سے اور اپنی نیکی اور تقوی کے لحاظ سے بھی اور اپنی محنت اور اپنی علمی استعداد کے لحاظ سے بھی طلباء میں نمایاں قیمتی بنے۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ کلاسوں کے اندر، وہ جو آپ مجھ سے بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے نظم بنایا تو کلاسوں میں اساتذہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ تیسری بات، آج 14 اگست بھی ہے اور اس کی مناسبت سے بھی ماشاءاللہ آپ نے یہاں تقاریر بھی سنی اور بچوں کا کلام بھی سنا۔ وطن عزیز کی آزادی اس بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہاں اسلاف کی قربانیاں اور بزرگوں کی محنتیں کی بدولت اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، اور اس آزادی کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ اس کا پورا پھل اور اس کا پورا ذائقہ اور اس کے پورے ثمرات کی منزل آگے ہے، لیکن ہمارے اکابر کی محنتیں اور قربانیاں
اس کی بدولت جو یہاں کا آئین بنا اور دستور بنا، جس کی برکت یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جہاں دینی خدمات کی یہ آزادی موجود، دینی علماء، دینی علوم کی یہ خدمات، اس کی آزادی میسر، ان قربانیوں اور ان محنتوں کے بدولت جو آزادی ملی اور دستور اور آئین بنا، اس کی برکت سے یہ ممبر آج بھی آزاد ہے، مسجد کا ممبر آج بھی آزاد ہے، یہاں آج بھی ہم اپنی ضمیر کی بات کہہ سکتے ہیں، اپنے ایمان اور اسلام کا جو تقاضا ہے اسے آزادی کے ساتھ مسلمانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پوری اسلامی دنیا میں یہ آزادی ہے، پوری اسلامی دنیا نہیں یہ دین علوم کی خدمت کی آزادی اور نہ ہی حق سچ کے لیے اس ممبر کی آزادی، یہ ہمارے بزرگوں کی ان قربانیوں کا، ہمارے اسلاف کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے یہ آزاد ملک دیا، پھر یہاں آئین بنا، دستور بنا، اس کے یہ ثمرات ہیں۔ کوئی آدمی یہاں انفرادی سطح پہ پورے دین پہ چلنا چاہے اور آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اور ایمانی بنیادوں پہ کرنا چاہے تو الحمدللہ یہاں اسے آزاد فضا میسر، آزاد فضا میسر، اور اس کی برکتیں، اس آزادی کی برکتیں، دین علوم کی یہ خدمات اور اس ممبر کی آزادی کی برکتیں صرف پاکستان تک محدود نہیں۔ آپ افریقہ جائیں، آپ آسٹریلیا جائیں، آپ انگلینڈ جائیں، آپ دنیا کے کفرستان کے ملکوں میں جائیں تو آپ کو اس ملک کی اس آزادی کی برکتیں ان ملکوں میں بھی نظر آئیں گی کہ یہیں کسی پر صغیر کا کوئی چٹائیوں پہ بیٹھنے والا دین کی صحیح روح دے کر جب ان ملکوں پہ پہنچا اس نے وہاں دین کی صحیح فضا بنائی۔ وہاں بہت سارے یونیورسٹیوں سے اور اسلامی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے اسلامی اسکالر کے نام سے بھی آپ کو وہاں ملیں گے اس کفرستان میں، لیکن جو ان دینی اداروں کے علماء اور صلحاء جب وہاں آپ کو نظر آئیں گے تو وہاں محمد رسول اللہ کی مبارک سنتوں بھری زندگی بھی ساتھ نظر آئے گی، وہ سوچ اور فکر کی آزادی بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کی برکت ہے۔ ہاں عرض کیا کہ اس آزادی کی تکمیل، اس آزادی کی مبارک ثمرات، پورے ثمرات قومی سطح پر اس دین اسلام کے نظام کی حوصلہ افزائی، وہ منزل باقی، وہ منزل باقی ہے، لیکن دشمن کو تو یہی چیز بڑی کھٹک رہی ہے، عالم کفر کو تو یہی برداشت نہیں ہے، تو سر توڑ اس کی یہ محنت ہے کہ کسی طرح اس ملک کو اور اس ملک کی عوام کو تقسیم در تقسیم در تقسیم، در گروہ، در فرقے، در مختلف گروہوں میں تقسیم کرو۔ جیسے آپ نے سنا کہ مسجد اقصی، غزہ، فلسطین، اتنی بڑی اسلامی دنیا کیوں کچھ نہیں کر پا رہی؟ بدقسمتی ہے، تقسیم در تقسیم کا شکار، تقسیم در تقسیم کا شکار۔ کسی بھی خیر کو آپ پاکستان میں قومی سطح پہ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی طاقت، آپ کا اتفاق، آپ کا اتحاد ہے، آپ کا ایک ہونا ہے۔
لیکن میں نے عرض کیا کہ عالم کفر آپ کی یہ آزادی بھی برداشت نہیں کر رہا، تو اس میں فرقہ واری، رنگ نسل، عصبیت، زبان، علاقیت اور نہ جانے کن کن عنوانوں سے اس قوم کو آپس میں دستے گریبان کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے یہاں ایک بہت بڑا معاملہ پیش آیا اور اس کے لیے مسلمان نے بڑی قربانیاں دی، وہ تھا ختم نبوت کا معاملہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس ختم نبوت کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے پاکستان کا مسلمان اکٹھا ہو ایک اسٹیج پہ آ گیا، ایک نقطے پہ آ گیا، سب یکجان ہو گئے تھے، وہ منزل مل گئی، تو منزل مل گئی۔ یہی سب سے بڑی طاقت ہے ہماری، ورنہ اگر یہ طاقت تقسیم ہو گئی اور ٹکڑوں میں بڑھ گئے تو اللہ حفاظت فرمائے، یہ جو آپ کو ممبر کی آزادی ملی اور یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو دینی علوم کی خدمات اور مدارس اور مساجد کی آزادی ہے، یہ بھی خطرے میں پڑ گئے۔ نقصان صرف اس ملک میں مسلمانوں کا ہے اور اہل دین کا ہے۔ اس کا آپ نمونہ لبنان دیکھ سکتے ہیں، اس کی آپ شکل لیبیا دیکھ سکتے ہیں، اس کا حال آپ شام دیکھ سکتے ہیں، اس کا معاملہ آپ عراق میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں عالمی طاقتوں اقلیت کو طاقتور کر کے ان کی سرپرستی کر کے وہاں کی اکثریت کے لیے زندگی گزارنا مشکل بنا دیا، زندگی گزارنا مشکل ہو۔ بہت دینی علوم کے مراکز تھے شام میں، بہت سارے مراکز تھے عراق میں، یمن میں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ باطل سب سے پہلے آپ کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، آپ کے ملک میں بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے، مختلف عنوانات سے، اور اس کا نتیجہ پھر وہی ہے جو ان ملکوں میں ہو چکا۔ تو ہم سطحی باہر کے نعروں سے اور سطحی باہر کی تحریکوں سے اثر نہ لیا کریں، ہم اپنے اکابر، اپنے بزرگ جو دور اندیش بھی ہیں، جو علم کے پہاڑ بھی ہیں، جن کے پاس تقوی اور اخلاص بھی ہے، ان کی رہنمائی ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے، ان کی رہنمائی ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے۔ ایک شعر ابھی پڑھ رہے تھے، سن رہا تھا میں اس کی آواز میں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہیں پاسبان اس کے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کی حفاظت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ملک میں یہ دینی شعائر محفوظ ہے، دینی مدارس محفوظ ہے، دین کے پر عمل کرنے کی کسی درجے کی آزادی میسر ہے، اور یہاں ہمارے پاس ابھی مواقع ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اس دین کی خدمت کی اگلی منزل تک پہنچیں۔ ہم اپنے عوام اور اپنے قوم اور معاشرے میں ایسے افراد میسر کریں جہاں یہ ذہنیت بنے کہ ہم اسلامی زندگی کے علاوہ کسی زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سوچ بنائیں، فکر بنائیں۔ چند برے لوگ پورے ملکوں کو خراب نہیں کر سکتے۔ اگر پوری قوم اچھی ہو جائے، چند برے لوگ مسلط ہو جائے، ان کا دم گھٹنے لگے گا، عوام کے لیے وہ ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ لیکن جب قوم کا اکثریت کا خود مزاج بگڑ جائے،
جو قوم اور معاشرے کا خود مزاج بگڑ جائے، وہ اپنے دائرہ زندگی میں خود خائن بن جائے، وہ اپنے دائرہ کار میں حلال حرام کے تمیز اس کا ختم ہو جائے، خود اس کی زندگی میں بددیانتی آ جائے، پھر بد سے بدتر لوگ عذاب بن کے مسلط ہوتے، پھر بد سے بدتر لوگ عذاب بن کے مسلط ہوتے۔ اگر 40% بھی لوگ دین پسند ہو جائیں اور دین کی زندگی ہی کو اس طرف قابل قبول ان کے ہاں ہو، تو بتائیے پھر انتخاب کن لوگوں کا ہو، پھر چناؤ کن لوگوں کا ہو، پھر طاقت اور قوت کن لوگوں کو ملے گی، پھر حوصلہ افزائی کن لوگوں کو نصیب ہوگی۔ لیکن کہاں، یہاں تو 10% لوگ نمازی نہیں، یہاں تو 5% لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، 10% لوگ نمازی نہیں، 5% لوگ صحیح زکوٰۃ نہیں دیتے، اور حلال حرام کی تمیز الامان والحفظ، جس کو جہاں موقع ملتا، جس کو جہاں موقع ملتا۔ تو میرے عزیزوں، جو اللہ نے یہ آزادی دی ہے، ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے، اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اس آزادی کے اگلے ثمرات بھی لینے۔ ہم نماز روزے کی آزادی کو صرف آزادی کے لیے کافی نہیں سمجھتے، یہ ہماری منزل نہیں، ہم آگے بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا، اس کے لیے باصلاحیت بننا پڑے گا، اس کے لیے زندگیاں وقف کرنی ہوں گی، اس کے لیے اپنے آپ کے اندر کمال پیدا کرنا ہوگا۔ سطحی نعروں سے اور سطحی آوازوں سے کام نہیں چلے گا۔ جب مدینہ منورہ کی ریاست بنی تو اس سے پہلے تعلیمی ادارہ بھی تو بنا، صفہ جیسا ادارہ بنا، جہاں اس ماحول کو بنانے کے لیے داعی بھی پیدا ہوئے، کفر سے مقابلہ کرنے کے لیے جو رکاوٹ بنے اس کے لیے مجاہد بھی پیدا ہوئے، اس نظام کو چلانے کے لیے دیانتدار، مخلص، اہلیت والے افراد بھی تیار ہوئے۔ تو یہ دینی ادارے در حقیقت ان ایسے افراد تیار کرنے کا نام جو پورے معاشرے میں لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی سوچ اسلامی ایمانی بنانے والے، لیکن اس کے لیے آپ کو خود ذہنی طور پہ تیار ہونا ہوگا، کیونکہ آپ جس ادارے میں آئے ہیں اور ان دینی اداروں میں آپ داخلہ لیتے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ان کا معاملہ، ان کا اصل موضوع آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ پوری بصیرت کے ساتھ ان دینی اداروں میں آئے کہ اس کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ان مدارس کا اصل موضوع، ہمارے اس دین کا اصل موضوع آخرت کی کامیابی ہے۔ یا تو ہم نے محنت ایسی کرنی ہے کہ ہم اس امتحان میں اعلیٰ درجہ لے کر، اعلیٰ نمبرات لے کر کامیاب ہو، اس کے لیے اللہ کتنی قربانی کے لیے قبول فرما لے، اس کے لیے اللہ مجھ سے کتنی بڑی محنت لے لے، اس جذبے کے ساتھ آپ کو مسلمانوں میں خدمت کرنی ہو اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہو۔ اور جو میرے بھائی بزرگ اپنے بچوں کی اس حوصلہ افزائی کے لیے آج نشست میں شریک ہیں، ان کی بھی یہ سوچ ہونی چاہیے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے کہ بچے کو اچھی نوکری مل جائے گی، کچھ اچھی کمائی ہو جائے گی، کچھ زندگی اچھی ہو جائے گی دنیا کی۔ یہ دینی ادارے تو ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ کل میں جنازے میں تھا، مولانا انور صاحب انور بادشاہی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بیٹے مجھ سے کہنے لگے، بلکہ محمد بنوری مجھ سے کہنے لگے، شیخ الاسلام صاحب بھی موجود تھے، ہر بنوری موجود تھے، زندہ تھے، تو والد صاحب 2 دن پہلے کہہ رہے تھے
کہہ رہے تھے کہ بنوری نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کرنی ہوگی. 2 دن پہلے کہہ رہے تھے. اور واقعی پوری زندگی ان چٹائیوں پر بیٹھے. لیکن سبحان اللہ کیسے کیسے افراد تیار پیدا ہوئے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو ایسے لوگ چاہیے ان دینی اداروں میں جو اخلاص کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اور اہلیت اور صلاحیت کے ساتھ اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، امت کو دینے والے ہوں، مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے ہوں، اسلام کے لیے پیش کرنے والے ہوں. تب ہم اگلی منزل پا لیں گے. تب اگلا دور پہ جو آزادی کی اصل تکمیل ہے، برکتیں ہیں، وہ اہل وطن کو مل سکتے ہیں. اس جذبے کے ساتھ میرے عزیزوں یہاں پڑھنا بھی ہے، یہاں رہنا بھی ہے، اور اس ملک کو آگے بھی بڑھانا ہے. ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے اسے ترقی میں اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا نشو و نما کا بہترین سرزمین ہے، اور اسلام کی جسے کہیں کہ اشاعت کا بہترین اللہ نے ہمیں ایک خطہ عطا فرمایا ہے. اس لیے ہم اس کی خدمت کو اور اس کی حفاظت کو اپنے دین کا حصہ اور اپنی عبادت سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیشہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ اور اکابر کے ساتھ اور اپنے بڑوں کی رہنمائی کے ساتھ دین کی خدمت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا خالد عبید صاحب ماشاءاللہ. کون ہے بچے؟ کون ہے استاد؟ ذرا کھڑا ہو. سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم ان بچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. انہیں علم نافع نصیب فرما. اپنے اساتذہ کے لیے ہمیشہ عزت کا باعث بنا. اے مولا کریم صدقہ جاریہ بنا. ماں باپ کے لیے مولا کریم انہیں نجات کا ذریعہ بنا. گھرانوں کے لیے باعث برکت بنا. ان بچوں کے علم و عمل میں خوب برکتیں، ترقیاں نصیب فرما. انہیں خوب امت کے لیے نافع بنا. انہیں علم کی مبارک صفات نصیب فرما. عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما. پیارے نبی کے پیارے اخلاق کا بڑا حصہ نصیب فرما. اے مولا کریم علم کے لیے جو کیفیات اور جو اعمال مطلوب ہیں مولا ہم سب کو نصیب فرما. خلوص نصیب فرما، الہیت نصیب فرما، پرہیزگاری تقوی نصیب فرما. اے مولا اپنی رضا کی خاطر جینا نصیب فرما اور اپنی رضا پہ خاتمہ نصیب فرما. اپنے پسند کی زندگی عطا فرما اور اپنی پسند کی موت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حادثات، سانحات، موذی اور دلپا بیماریوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد و نصرت فرما. دین کے تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما. جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں اور ان کی خلوص میں، ان کی الہیت میں خوب ترقی نصیب فرما. اے مولا کریم اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا فیض اور اس کی خدمات اپنی اللہ امت کے لیے نافع بنا. یا ارحم الراحمین اسے ہر شر سے اور شریر سے اور بری نظر رکھنے والوں کے فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. اس ادارے کے تحت ملک میں اور بیرونی دنیا میں خدمت کی جتنی شکلیں ہیں محض اپنے فضل سے انہیں قبول فرما.
اور ہمیشہ اس ادارے کو اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما، اور جو کام کر رہے ان کی عمروں میں اور ان کی زندگیوں میں اور صلاحیتوں میں اور خلوص میں اور ترقی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہاں پڑھنے والا بچہ اسے دین کا سچا داعی بنا، اسلام کا سچا سپاہی بنا، دین اسلام کا سچا محافظ بنا، ہر شر سے اور ہر فتنے سے، ہر بے دینی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے پوری امت اسلامیہ میں رحم فرما، عالم اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیاں شہادتیں اے اللہ اس کی بدولت امت میں دینی بیداری پیدا فرما، دینی اہمیت پیدا فرما، دینی غیرت پیدا فرما، اے مولا کریم ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، انہیں باطل کے مقابلے میں خوب استقامت نصیب فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے ان کی مشکلیں آسان فرما اور باطل کی طاقتوں کو بہم دست گریبان فرما۔ یا ارحم الراحمین، غزہ کی سرزمین پر اپنی نصرت اور قدرت کے خاص نقشے عطا فرما اور خاص نصرت کی شکلیں پیدا فرما، اے مولا کریم اپنے عزیز کو سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اے مولا کریم جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے اور شر اور فتنے پھیلا رہے اور بے دینی کو عام کر رہے، اہل پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اسے استحکام عطا فرما، اے مولا کریم اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔